تصور کریں آپ ریسٹورنٹ میں جائیں اور آپ کا ویٹر ایک انسان نہیں بلکہ روبوٹ ہو. آپ سڑک پر نکلیں یا پارک جائیں تو وہاں عام کتے نہیں بلکہ مشینی کتے اپنے مالکوں کے ساتھ گھوم رہے ہوں. یہ سب سائنس فکشن نہیں بلکہ حقیقت بن چکا ہے. زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹرانسفارم نہیں کر رہی؟ چیٹ جی پی ٹی اور میٹا اے آئی جیسے جنریٹو اے آئی کی تخلیقی صلاحیتوں سے آپ واقف ہیں. آرٹیکلز یا کتابیں لکھنا، میوزک کریٹ کرنا اب صرف ایک پرومپٹ دور ہے. ویڈیوز بنانے کے لیے نہ کیمرہ، نہ مائک، نہ سیٹ اپ، صرف ایک کی بورڈ، ایک ماؤس اور اے آئی. یا صرف موبائل ہی، سری، سیلف ڈرائیونگ کارز، ڈرونز، یہ سب اے آئی ہی کے عجوبے ہیں. اور آنے والا مستقبل اور بھی چونکا دینے والا ہے. اب وہ وقت قریب ہے جب فارچون 500 کمپنیز ایسی ٹیمیں رکھیں گی جہاں مینیجرز انسانی ورکرز اور اے آئی ورکرز کو ایک ساتھ سنبھالیں گے. وہ دن بھی شاید دور نہ ہو جب ہر سیکٹر، زراعت، انڈسٹری، میڈیکل اور ایجوکیشن مکمل طور پر آٹومیٹڈ ہو جائیں. ماہرین ایک پوسٹ لیبر ورلڈ بھی ویژولائز کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسی دنیا جس میں انسان کی محنت کو مشین کا نظام مکمل طور پر ریپلیس کر دے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آتا رہے. کمپیوٹر سائنٹسٹ اور ٹیک انڈسٹری لیڈرز ایک سوال پر گہرے غور و فکر میں مبتلا ہیں. کیا ہم واقعی اس لمحے کے قریب پہنچ چکے ہیں جب مصنوعی ذہانت انسانی ذہانت کا متبادل بن جائے گی؟ اے آئی کے بعد سائنسدانوں کا اگلا ٹارگٹ اے جی آئی ہے. آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یا اے جی آئی کیا ہے؟ اے جی آئی ایک قسم کی مصنوعی ذہانت ہے جس میں ایک مشین انسانی سطح کی فکری صلاحیتیں رکھتی ہے. یہ مشین بالکل انسان کی طرح یا اس سے بھی بہتر سیکھ، سمجھ اور مختلف کاموں میں نالج اپلائی کر سکتی ہے. لیکن یہ ویسی اے آئی نہیں جیسی آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں، جیسے سری، یوٹیوب پر ویڈیوز کی سجیشنز یا سیلف ڈرائیونگ کارز. یہ سب اے آئی ایک خاص کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. لیکن اے جی آئی کا کمال یہ ہے کہ یہ کسی ایک کام تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہر وہ ذہنی کام کر سکتی ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری سری تو الارم بھی لگاتی ہے، جوکس بھی سناتی ہے اور موسم کا حال بھی بتاتی ہے، تو کیا یہ اے جی آئی ہوئی؟ نہیں، یہ سب نیرو اے آئی یا محدود ذہانت کی مثالیں ہیں. ان سسٹمز کو ہر کام الگ سے پہلے سے سکھایا گیا ہوتا ہے. مثلا سری بیماریوں کی تشخیص نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اس کے لیے بنی ہی نہیں ہے. اے جی آئی ایسی ذہانت رکھتی ہے جو کسی ایک خاص چیز کے لیے محدود نہیں. آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس میں جنرل کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشین کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے انسان کی طرح سوچ سکتی ہے، سیکھ سکتی ہے اور فیصلہ کر سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اے جی آئی سے کہیں کہ کسی مریض کی بیماری کی تشخیص کرو تو یہ خود سے تحقیق کرے گی، علاج اور بیماریاں سمجھے گی اور بیماری ڈائگنوز کرے گی، بالکل ایسے جیسے ایک تجربہ کار ڈاکٹر کرتا ہے، اور اسے اس کام کے لیے پہلے سے پروگرام بھی نہیں کرنا پڑے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اے جی آئی کو ایکسس کیسے کیا جائے گا؟ آج کے دور میں زیادہ تر لوگ اے آئی سے ویسے ہی کنیکٹ جیسے وہ باقی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے کرتے آئے ہیں، یعنی موبائل فون، لیپ ٹاپ یا ٹی وی کی 2D اسکرینوں کے ذریعے. لیکن مستقبل شاید بالکل مختلف ہو. ایک مثال جو آپ نے سنی ہوگی وہ ورچوئل ریالٹی یا آگمنٹڈ ریالٹی ہیڈ سیٹس، جنہیں پہن کر انسان ایک الگ مکمل ڈیجیٹل دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. ایسی دنیا جس میں سب کچھ ورچوئل ہو مگر آپ کو لگے جیسے سب کچھ اصلی ہے. ایک اور حیرت انگیز مگر حقیقت پر مبنی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اے آئی تک رسائی اپنے دماغ میں لگائی گئی چپ کے ذریعے حاصل کرے. یہ آپ کو سائنس فکشن ناول لگے گا مگر یہ سچ ہے. جنوری 2024 میں نیورل لنک نامی ایک کمپنی نے ایک انسان کے دماغ میں چپ لگائی تاکہ وہ محض اپنے خیالات کے ذریعے سے کمپیوٹر اور موبائل یوز کر سکے. اور اے جی آئی سے جڑنے کا تیسرا طریقہ جو کسی سائنس فکشن کی طرح لگتا ہے وہ ہے روبوٹس. یہ روبوٹس مختلف شکلوں میں ہو سکتے ہیں.
انسانی جسم سے جڑے ہوئے مشینی بازو یا ٹانگیں، مکمل خود مختار مشینیں، یا پھر ایسے ہیومنوائڈ روبوٹس جو انسان کی طرح پروگرامڈ ہوں۔ گوگل کے مطابق ایسے اے آئی ایجنٹس جنہیں جنریٹو گھوسٹ کا نام دیا جا رہا ہے بنانا ممکن ہوتا جا رہا ہے، جو انتہائی طاقتور اور حقیقت سے قریب تر ہوں۔ یہاں تک کہ کسی انسان کی نقل پر مبنی ایجنٹس بھی تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ہمارے لائف ٹائم میں عام ہو سکتی ہے کہ لوگ اپنی موت کے بعد بھی اپنے پیاروں یا دنیا سے رابطے میں رہنے کے لیے اے آئی ایجنٹس تیار کریں، یعنی ایسی مصنوعی شخصیات جو نہ صرف پرانی باتیں دہرائیں بجائے نئی باتیں، جذبات اور رد عمل بھی پیدا کر سکیں۔ خیر، مستقبل میں ہم اے آئی سے صرف اسکرین پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اندر داخل ہوں، اسے پہنے یا اپنے دماغ سے اسے براہ راست کنٹرول کریں۔ اے جی آئی کی شکل کوئی بھی ہو، مگر مصنوعی ذہانت کا انسانی ذہانت پر سبقت لے جانا انسانی تاریخ کے بہت بڑے اور کانسیکوینشل ایونٹس میں سے ایک ہوگا۔ انسانی سماج اور معیشت پر انتہائی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہسٹورینز اے جی آئی کی ایجاد کو انٹرنیٹ، پرنٹنگ پریس، حتیٰ کہ رائٹنگ سے بھی بڑی ایجاد قرار دے رہے ہیں۔ سوسائٹل ڈسرپشنز جیسا کہ جاب ڈسپلیسمنٹ اور اے آئی ڈریون مینیپولیشن جیسے اثرات تو ابھی سے ہی واضح ہیں، مگر اگر ہم نے اپنی سوچنے کی صلاحیت کو بے دہانی میں اے جی آئی کے حوالے کر دیا تو ہم انسان ہونے کے بنیادی مفہوم کو کھو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنا عقل و شعور مشینوں کو دے دیا تو ہم اپنے انسانی تشخص کو خود ہی مٹا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اے آئی ہالی ووڈ کا فیورٹ ویلن بن چکا ہے۔ بے شمار ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جن میں انسان کا سب سے بڑا دشمن اے آئی کو دکھایا جا رہا ہے۔ امیجن کریں کہ آپ کے کندھے پر ایک سپر انٹیلیجنٹ اسسٹنٹ بیٹھا ہے جو مسلسل آپ کی زندگی کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور یہ ہر لمحہ آپ کے کان میں مشورے دے رہا ہے۔ شروع میں یہ سب آپ کو ایک سپر پاور جیسا لگے گا، جیسے کوئی ہر وقت آپ کی رہنمائی کر رہا ہو، ہر فیصلہ آسان بنا رہا ہو، ہر مسئلے کا حل بتا رہا ہو۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہم اپنے اندر کی آواز، ضمیر، شعور اور تجربے پر کم اور اے آئی پر زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں۔ ہم اپنی سوچنے کی طاقت کھو بیٹھیں گے، اپنے فیصلے خود لینا چھوڑ دیں گے اور ہم اے آئی کی تجاویز کے غلام بن جائیں گے۔ خود سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والی اے جی آئی اگر قابو سے باہر ہو گئی تو یہ ہیومن سپیشیز کے لیے تباہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کو ٹیکنیکل لینگویج میں الائنمنٹ پرابلم کہتے ہیں، یعنی انسان اور سوچنے سمجھنے والی مشین کے مقاصد کا ٹکراؤ۔ فرض کریں آپ اے آئی سے کہتے ہیں کہ زمین کو ماحولیاتی طور پر محفوظ بناؤ، اور وہ انسانوں کو ہی ماحول کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھ کر ان کے خاتمے کا منصوبہ بنانے لگے۔ مگر ابھی تک یہ سب مفروضے ہیں۔ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس اے آئی ریسرچ کے میجر گولز ہیں، مگر یہ گولز کب اچیو ہوں گے اور ہوں گے بھی یا نہیں، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ ڈیپ مائنڈ گوگل کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ریسرچ کرنے والا ادارہ ہے۔ ڈیپ مائنڈ کے ریسرچرز کے مطابق اے جی آئی اگلے کچھ سالوں میں حقیقت بن سکتی ہے۔ دیگر ٹیک کمپنیز بھی اے جی آئی کی ارائیول کے بارے میں ہوپ فل نظر آتی ہیں۔ نیویڈیا سی ای او جینسن ہوانگ نے 2029 میں اے جی آئی کے آنے کی پیش گوئی کی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی بنانے والی کمپنی اوپن اے آئی کے سی ای او سیم ایلٹمین کے مطابق 2025 میں ہم اے جی آئی کے قریب ہیں۔ ایکس اے آئی کے مالک ایلون مسک بھی 2026 میں اے جی آئی کو آتا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اے آئی فرمز کی اے جی آئی پر کی جانے والی پریڈکشنز اس لیے بھی زیادہ قابل اعتبار نہیں کہ اے جی آئی کی ہائپ ان کمپنیز کے لیے سرمایہ، شہرت اور انفلوئنس کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لیڈنگ سائنٹسٹ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جوفری ہنٹن، یوشوا بینجو اور یین لیکن کو
उनकी एआई पर की जाने वाली सेमिनल रिसर्च की वजह से गॉडफादर्स ऑफ एआई कहा जाता है। यैन लीकन समझते हैं कि मशीनों को इंसानी लेवल की जहानत हासिल करने में 10 से 100 साल का अरसा लग सकता है। योशुआ बेंजियो और जॉफ्री हिंटन ने एआई के अराइवल की कोई टाइमलाइन तो नहीं दी, मगर एआई टेक ओवर को दोनों एक रियल पॉसिबिलिटी समझते हैं और हुकूमत की तरफ से एआई रेगुलेशन के पुरजोर हिमायती हैं। मगर बाज ऐसे कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं जो समझते हैं कि एजीआई अभी बहुत दूर है। रॉडनी ब्रूक्स एमआईटी के रोबोटिसिस्ट हैं और आई रोबोट्स नामी कंपनी के को फाउंडर भी। रॉडनी ब्रूक्स के मुताबिक एजीआई साल 2300 यानी 24वीं सदी के इख्तिताम से पहले नहीं आएगी। चलें साइंसदानों को भी छोड़ें, आइए हम सादा अल्फाज में खुद समझने की कोशिश करते हैं कि एआई को एजीआई बनने के लिए रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज क्या हैं और मौजूदा एआई टूल्स कहां खड़े हैं। इंसान जैसी जहानत हासिल करने के लिए एआई को ये 8 सलाहियतें सीखनी होंगी। नंबर 1, विजुअल परसेप्शन यानी चीजों को देखकर पहचानना। ऑडियो परसेप्शन यानी आवाज सुनकर मतलब समझना और माहौल का नक्शा बना सकना। फाइन मोटर स्किल्स, बारीक और नाजुक काम करने की सलाहियत, जिसकी बुनियाद पर हम एआई से अपने बाल कटवाने या अपने प्यारों का ऑपरेशन करवाने जैसे कामों का भरोसा कर सकें। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अगर एजीआई को इंसानी दिमाग के बराबर समझा जाना है तो उसे इंसानी जुबान में लिखी या कही गई बातों को मुकम्मल तौर पर समझना होगा, चाहे वो किताबें हों, मज़ामीन हों, वीडियोस हों या गुफ्तगू। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर एजीआई को वाकई इंसान जैसा ज़हीन बनना है तो उसमें भी मसाइल को पहचानने और खुद ही हल करने की सलाहियत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक कमरे में अगर बल्ब फ्यूज है तो एजीआई को खुद ही समझ आ जाए कि ये बल्ब फ्यूज है और इसे चेंज करना है और वो इसे चेंज कर दे। नेविगेशन यानी रास्ता तलाश करने और चलने की सलाहियत। क्रिएटिविटी यानी अपना कोड खुद लिखना। एजीआई खुद को समझे, बेहतर करे और नई चीजें शामिल करे। और आखिर में सोशल एंड इमोशनल एंगेजमेंट, अगर एआई और रोबोट्स वाकई एजीआई हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें इंसान के चेहरे के तासुरात और आवाज के लहजे में तब्दीली से एहसासात को समझना होगा। एग्जिस्टिंग एआई टूल्स इन 8 कैपेबिलिटीज में कुछ ना कुछ महारत रखते हैं। सेंसरी परसेप्शंस में एआई काफी तरक्की कर चुकी है, मगर इंसानों जैसी ऑडियो और विजुअल परसेप्शन हासिल करने में शायद एआई को अभी मजीद वक्त लगे। एआई सिस्टम्स को मशीन लर्निंग के थ्रू ट्रेन किया जाता है। मशीन लर्निंग क्या है और कैसे काम करती है? मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर खुद से सीखना शुरू कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान तजुर्बे से सीखता है। कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है जैसे तस्वीरें, आवाजें या नंबर्स। फिर ये कंप्यूटर उस डेटा से खुद अंदाजे लगाना सीखता है। अगली बार जब उसे नई मालूमात दी जाएं तो वो पिछले सीखे हुए इल्म की बुनियाद पर सही जवाब देने की कोशिश करता है। अगर आप एक मशीन लर्निंग सिस्टम को हजारों कुत्ते और बिल्ली की तस्वीरें दिखाएं तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा कि कुत्ते और बिल्ली में कैसे फर्क किया जाए। अगली बार जब आप उसे नई तस्वीर दिखाएंगे तो वो खुद ही बता देगा कि ये कुत्ता है या ये बिल्ली है। अगर एक कुत्ते और बिल्ली में फर्क करने के लिए हजारों तस्वीरों की जरूरत है तो अंदाजा कीजिए कि इंसानों की तरह लाखों करोड़ों अशया में फर्क करने के लिए कितना ज्यादा डेटा रिक्वायर्ड होगा। और इस इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी। यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म्स डेटा सेंटर्स की तामीर पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। तो व्यूअर्स, ऐसा महसूस होता है कि जल्द या बदेर एजीआई आकर रहेगी। एजीआई बेशक लेट हो, मगर एआई में आने वाली तब्दीलियां भी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में
AGI ایرا کے لیے کیسے تیاری کی جائے. بہت شکریہ.